अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ईरान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया है और अब भारत को जो धूल चटाई है ईरान ने, वो क्या खबर है वो आज के व्लॉग में मैंने आपको बतानी है। दूसरे नंबर पे आपको पता ही है कि भारत के जो जहाज़ हैं, जैसे बचपन में हम लोग कागज़ के जहाज़ उड़ाते थे और वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता था, वो टाइम टाइम फिश हो जाता था, वो शूं हो जाता था। वही हालत अब इस वक्त भारत की हो गई है। उनके जहाज़ तबाह पे तबाह हो रहे हैं और अब उनका एक पायलट रोते हुए सामने आया है और उसका जो वीडियो बयान सामने आया है वो ज़रा सुनिएगा, कमाल का है। इसके साथ एक और बड़ी मज़ेदार खबर शेयर करनी है। मंसूर अली खान के हवाले से खबर आ रही है कि जनाब उन्होंने मोटरवे के ऊपर मुबैना तौर पर बड़ा तमाशा किया है और उनका चालान हुआ, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो दूसरों को कंडेम करते हैं, तो उन्होंने खुद एक ऐसी कभी हरकत की है कि जो कि बहुत ही बुरी है। और अगर तो ऐसा हुआ है तो एक सहाफ़ी ने शेयर किया खबर, वो क्या खबर है वो भी आज के ब्लॉग में आपको बताना है। इसके साथ एक और खबर जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें बाल का मुजस्मा, जो कि एक शैतानी मुजस्मा है, दज्जाल के पैरोकार उसको मानते हैं, पाकिस्तान में कराची की सड़कों के ऊपर वो पाया गया है। कि कौन सी सीक्रेट पार्टी हो रही थी, ये क्या मामला था, और पुलिस वालों ने जो इसका असल मालिक है जिसने ऑर्डर पे ये बनवाया था उसका क्या बयान सामने आया है वो भी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल जो है वो नेतन्याहू के भाई की मौत पे काफ़ी गमज़दा है और नेतन्याहू के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी भी निकल आई है। ये मामला क्या है ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले जो आज के ब्लॉग की पहली खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक जहाज़ नज़र आ रहा है और ये जहाज़ जो है आप देखें कि कितनी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। ये जहाज़ जो है आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से भारत के इतने जहाज़ तबाह हो गए हैं, चाहे उनके वो फ़िज़ाइया के जहाज़ हों, चाहे उनके वो नॉर्मल जो कमर्शियल फ़्लाइट्स के जहाज़ हैं वो हों, वो इतने ज़्यादा तबाह हुए हैं कि उनके तो आर्मी चीफ़ की डेथ भी जो है वो जहाज़ के हादसे में ही हुई है। फिर उसके बाद आप देखें कि अभी थोड़े दिन पहले उनका एक सियासतदान था जो कि एक रियासत से भारत की दूसरी में जा रहा था और एक लड़की उसमें पायलट थी, और जब वो जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया। फिर पाकिस्तान के साथ पिछले साल जो मुहाज़ हुआ, जो हमारी जंग हुई, उसमें भी 6-0 हुआ और यहाँ तक कि हमने तो 6-0 का क्लेम किया, लेकिन ट्रंप ने उनको 8-0 कह कहकर बार बार जलील किया। उसके बाद से जो भारत का कॉन्फिडेंस है, उनके जो पायलट्स हैं, उनकी वो हालत हो गई है कि वो बेचारे अपनी नौकरी को जस्टिफाई करने के लिए जहाज़ उड़ा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो वापस खैरियत से आएंगे भी कि नहीं। और वो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि जो जहाज़ों की मेंटेनेंस होती है वो तो गवर्नमेंट उनको कोई प्रोवाइड नहीं करती। अब ये एक साहब हैं, इनको ज़रा सुनिए कि वो किस तरह से रो रहे हैं और वो किस तरह से बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जहाज़ों की सिचुएशन है क्या। हैव अ लुक। इनकी इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार सरकार कुछ नहीं कर रही इस बारे में। हमें हमें ये विमान विमान उड़ाते हुए भी डर डर लग रहा है। अच्छा, ये आपने देखा। उसके बाद जो मैं ये जहाज़ का जिक्र कर रही थी, ये बेसिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 तैयारा है और ये फोकट, थाईलैंड के अंदर फोकट एक ना उनका वो है, एक जगह है जहाँ पे अक्सर लोग शूट्स वगैरह के लिए भी जाते हैं और इंडियंस तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, थाईलैंड में इतने ज़्यादा क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी और थाईलैंड की करेंसी अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के साथ साथ मिलती जुलती है, तो वो इंडिया में सैर करने के बजाय लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है वो थाईलैंड में ज़्यादा रहें। और ये फोकट का जो एरिया है ना, यहाँ पे समंदर ये बीचेस भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे घूमने फिरने की जगह भी बहुत सारी हैं, रहने की जगह भी बहुत सारी हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी बड़ी सस्ती है। मैं इस जगह पर गई हुई हूँ। अब वहाँ पर अचानक से ये लैंडिंग जो है इनको करनी पड़ी है और जहाज़ का अगला हिस्सा जो है वह रनवे के साथ रगड़ खा के बड़ी बुरी तरीके से बचा, लेकिन शुक्र ये है कि इनके तकरीबन 133 इसके अंदर जो है वो मुसाफिर थे जिनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। अदरवाइज इंडिया के जहाज़ों की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने है। अच्छा, इसके अलावा भारत ने अपनी जो ड्यूअल एक मुनाफिकाना पॉलिसी रखी हुई है, उसका भुगतान अब उनको करना पड़ रहा है। और आप यकीन कीजिएगा कि मैं कितने अरसे से आप लोगों को अपने व्लॉग्स में ये बात कर रही हूँ कि बीजेपी जो कुछ भारत के साथ कर रही है, जो वहाँ पे इंतहा पसंदाना चीज़ें हो रही हैं, मोदी को ज़रूरत नहीं है किसी दुश्मन की। आप देखेंगे कि जो आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया और किस तरह से हसीना वाजिद वहाँ से भागी और शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को तोड़ के लोगों ने उसके ऊपर यूरन तक किया। आप देखेंगे कि मोदी की तो वो हालत होगी कि वो जो टाइट पजामा पहनता है ना, वो फटा हुआ पजामा लेके वो पूरे भारत के अंदर भागेगा, लेकिन उसको पनाह की जगह नहीं मिलेगी। और ये मैं आज आपको फिर से कह रही हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको ये बात हमेशा मेरी याद रहेगी।
کیونکہ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب پاکستان نے سی پیک کا معاہدہ کیا تھا چائنا کے ساتھ، تو ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرح کے رہے، لیکن بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کی ایران کے ساتھ، اور ایران کو پاکستان کے خلاف کر کے ایک مرتبہ تو انہوں نے ایران سے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کروا دیا تھا۔ پاکستان نے زبردست قسم کی حکمت عملی سے واپس ایران کو جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو جا کر یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھیں کہ پورے اس وقت جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں ایران نے، تو سعودی عرب کے سیلف ڈیفنس معاہدے کی وجہ سے سعودی عرب دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف، اور اگر آج عرب ممالک نے حملے نہیں کیے ہیں ایران کے اوپر تو اس کے اندر ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے اپنی پالیسی چینج کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھارت کی جو منافقانہ پالیسی ہے اس کو بڑا قریب سے انہوں نے دیکھا، اور اب جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر بڑی مزیدار بات یہ ہوئی کہ ہر دشمن کھل کے سامنے آ گیا، اور ایران نے بڑے کمال سے جناب اور دھیان سے دیکھا کہ کیسے بھارت نے اسرائیل اور امریکہ کی طرف اپنی کروٹ لے لی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو انہوں نے کہا ایران نے کہ اب تیل بردار جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے، صرف انہوں نے اجازت دی پاکستان، چائنا اور رشیا کو کہ آپ کے جہاز یہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر آبنائے ہرمز میں سے یہاں سے کوئی جہاز گزرا تو ہم اس کو تباہ کریں گے۔ اور اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ، ابھی تک 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایران نے بھارت جانے والے بحری جہاز جو ہیں میوری ناری، اس کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سے تھوڑے دن پہلے میں نے ان کا ایک تجزیہ کار ہے اس کو سنا تھا، اور وہ پاکستانی شو کے اندر آ کر کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ایران نے بھارت کے اوپر حملہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی ہم بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ بھارت کی پالیسی ہے کیا، لیکن اگر ہمیں ذرا سا بھی شک گزرا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ منافقانہ پالیسی کے تحت چل رہا ہے، جیسے کہ یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کے انہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ایسی صورتحال میں اس تجزیہ کار نے کہا تھا کہ ایران پھر کسی صورت بھارت کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر ایران نے واقعی یہ حملہ کر دیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آنے والے دن بھارت کے لیے کتنے غضبناک ہوں گے، اور جو بھارت ریلائی کر رہا ہے نا اسرائیل کے اوپر، وہ اسرائیل کبھی بھارت کی مدد کو نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جناب اب میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ۔ تو اگلی خبر جو ہے یہ ایک صحافی ہیں جی، انہوں نے شیئر کی ہے جاوید اقبال کے اکاؤنٹ سے یہ شیئر ہوئی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے جی جو این کا پرسن ہے منصور علی خان کے اوپر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ منصور علی خان جو ہیں یہ موٹر وے کے اوپر جا رہے تھے، اور پھر یہ سگریٹ بھی پی رہے تھے اور تیز رفتاری سے بھی جا رہے تھے۔ جب ان کا چالان ہونے کے لیے ان کو روکا گیا تو انہوں نے سامنے جو آفیسرز تھے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور انہیں یہ کہا کہ جناب میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، میری تو آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ سلام دعا ہے، تم لوگ مجھے کیسے جو ہے وہ روک سکتے ہو؟ موٹر وے پولیس کے ساتھ الجھ پڑے، اور ان کو دھمکی دی کہ جناب کیونکہ میرے تعلقات ڈائریکٹ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، صدر کے ساتھ ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ہیں، تو تم لوگ جو ہے وہ یہاں پر یہ سب کچھ مجھے جرمانہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کا کلیم یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پہ جو منصور علی خان ہے وہ چالان کے پیسے بھرے بغیر ہی وہاں سے فری آف کاسٹ بھاگ گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک۔ کو 2-4 دن قبل جو ہے بڑی تیز رفتاری سے رمضان میں افطاری کا وقت تھا، اور بڑی تیز رفتاری سے کوئی 180-200 کی سپیڈ سے موٹر وے پہ اپنی گاڑی بھگاتے ہوئے وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، تو ٹول پلازے کے پاس جو ہے ان کو موٹر وے پولیس والوں نے ان کو روکا، تو وہ ان سے بحث شروع ہو گئے، اور ان سے کہا گیا جی کہ آپ اپنی جو ہے آپ نے اسپیڈ بہت کی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ میری بات بھی سنیں، میری بات تو وزیر اعظم بھی سنتا ہے، میری بات تو صدر بھی سنتا ہے، میری بات تو آرمی چیف بھی سنتے ہیں، آپ بھی میری بات سنیں۔ اسی اسلام میں انہوں نے کچھ سگریٹ نکال کے سلگایا اور کش دینے شروع کر دیے۔ تو ایک پولیس موٹر وے کی پولیس کے ایک اہلکار نے پوچھا کہ سر آپ کا روزہ، تو اس نے کہا نہیں وہ میرا روزہ نہیں ہے۔ پھر اس دوران جو ہے جب وہ ابھی بحث ہی کر رہے تھے، 5,000 روپیہ جو ہے 5,500 روپیہ جو ہے وہ جرمانہ بنتا تھا وہ دے کے چلے جاتے، وہ بات ہی نہ کسی ہوتی۔ انہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا، بتایا کہ جی میں بہت بڑا اینکر پرسن ہوں۔ اچھا جی، اب اگر تو منصور علی خان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر تو انہوں نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی میں موٹر وے پہ آ رہی تھی اور ہمیں نہیں پتہ چلا، دن کے وقت تھوڑی سی اوور سپیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمارا چلان ہوا، ہم نے بھرا۔ یہ تو نہیں میں نے کہا کہ میں میڈیا پرسن ہوں، میں نے 5 سال جیو نیوز کے ساتھ کام کیا ہے، میں فلانے چینل پہ ہوتی ہوں، ابھی میں ریسنٹلی ایک نیوز پہ پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی، آپ لوگوں کو نہیں پتا میں پاکستان کی مشہور ترین یوٹیوبر ہوں، میں نے تو ایسی حرکت نہیں کی۔ تو اگر تو منصور علی خان نے یہ کچھ کیا ہے
تو پھر ان کو واقعی شرم کا مقام ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، تو اگر آپ کو 2,000 کا چلان ہو گیا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر میرے خیال سے منصور علی خان کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے، ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ ایگزیکٹلی واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ کل کی جو دوپہر تھی اور شام تھی، یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ چلی۔ اب ہوا کیا جناب، کراچی کی ایک سڑک کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک دکان تھی جو مجسمہ ساز ہوتے ہیں، جو مجسمے بناتے ہیں، وہاں سے ایک لڑکے کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ سامنے بال کا مجسمہ جو ہے وہ بن رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بال کا مجسمہ ہوتا کیا، بیسیکلی جو شیطان کے پجاری ہیں، جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بال کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور قرآن پاک میں بال کا ذکر جو ہے وہ متعدد بار آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بال کا جو پوجا کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب ایسے میں کراچی کی سڑک کے اوپر بال کا مجسمہ ہونا اوبویسلی لوگوں کے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات تھی۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرا اور اس نے جناب اس بال کے مجسمے کی ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو بنانے کے بعد جو پولیس والے ہیں ان کی بھی سر پہ تھوڑی جوں رینگی، اور ان کو بھی خیال آیا کہ اچھا یہاں پہ بال کا مجسمہ ہے، تو فوری طور پہ وہ گئے اور جا کے وہ پورا کا پورا فوم کا بنا ہوا مجسمہ اٹھا کے وہ اپنے تھانے میں لے گئے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پولیس کے اس شاپ کیپر کے پاس پہنچنے سے پہلے شاپ کیپر تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور جو شاپ کیپر تھا وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا، وہ اپنی دکان کو کھلے چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پولیس والے جو ہیں وہ اس مجسمے کو لے کے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تلاش شروع کی جناب دکاندار کی، تو دکاندار نے بیچارے نے آخر کب تک بھاگنا تھا، اور ویسے بھی دکاندار کا تو قصور نہیں ہے، اسے تو آپ جو آرڈر دیں گے وہ تو ویسی چیز آپ کو بنا کے دے دے گا۔ اب خدا نخواستہ کوئی کیک والی شاپ ہو اور وہاں پہ کوئی کسی کو متنازع تصویر دے کر کہے کہ یہ تصویر بنا کے اس کے اوپر یہ جانور کا نام لکھ دو، فلان چیز لکھ دو، تو وہ لکھ دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ دکاندار اپنی عقل استعمال کرتا، لیکن خیر اس کو بھی نہیں پتا ہوگا، اسے تو لگا شاید یہ کوئی مجسمہ ہے کسی کارٹون کا یا جو بھی ہے۔ اب یہ بکرے کی شکل والا یہ جو مجسمہ ہے یہ لے کر پولیس والے جب پہنچ گئے تو اس کے بعد فائنلی آخر وہ دکاندار کب تک بھاگتا، پکڑا گیا، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ جب پکڑا گیا تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کون بندہ ہے جس نے آپ کو یہ آرڈر دیا تھا، اور یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو اور بھی زیادہ عجیب و غریب خبر سننے کو ملی کہ یہ ایک عالم دین ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے اس کا یہ آرڈر دیا تھا۔ تو یہ چیز اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ سنگین ہو گئی سننے میں کہ یہ کوئی عالم دین ہے، یہ کس طرح کا عالم دین ہے، کیونکہ ہوتا کیا کہ پاکستان کے اندر بھی دجالیت سے بھری ہوئی پارٹیز جو ہیں وہ آج بھی ہوتی ہیں، سیکرٹ پارٹیز ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی شیطانی ریچولز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز یاد دلاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران کے اندر جنگ سے ٹھیک 2 دن پہلے ایران نے اسی بال کے مجسمے کو سرعام آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ جو بال کا مجسمہ ہے بیسیکلی یہ بدنام کہاں سے ہوا، یہ ویسے اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن یہ بدنام ہوا تھا جیفری ایپسٹن کی جو فائلز جو لیک ہوئی ہیں، جو اس کا جیفری ایپسٹن کا ایک جزیرہ تھا جہاں پہ جنسی عمل ہوتا تھا، جہاں پہ گندے کام کیے جاتے تھے، تو وہ بیسیکلی وہاں پر یہ بال کا مجسمہ لگایا گیا تھا، اور پوری دنیا کے جو نامور لوگ تھے، جو دجال کے پیروکار تھے، وہ اس بال کے مجسمے کو جا کے سجدہ کرتے تھے نعوذ باللہ، اور پھر اس بال کے مجسمے کے لیے وہ معصوم 2-2 سال کے بچوں کی بلی دیا کرتے تھے، اور وہ بچوں کا جو خون ہے اس کو وہ پیتے تھے، اور اس کا جو گوشت ہے اس کو اللہ معاف کرے وہ کھاتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جیفری ایپسٹن کی جو بھی آپ نے اسکینڈلز دیکھے ہیں اس کے اندر یہ چیزوں کا کھلے عام ذکر ہے۔ تو جب یہ بات پتہ چلی تھی جناب پوری دنیا کے اندر پھیلی تھی، تو مسلم ممالک کے اندر غم و غصہ پھیل گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایران والوں نے بال کا مجسمہ جو ہے سرعام جو ہے وہ نظر آتش کیا تھا۔ اور پھر کیونکہ جو بال کا مجسمہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو ماننے والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں کی بلی مانگتا ہے، تو اسرائیل والوں کو غصہ آیا، تو انہوں نے پھر ایران کے اسکول کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اسکول کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی تاکہ ہم بال کا جو مجسمہ ان کی نظر میں اس کی بے حرمتی ہوئی تھی ایران کی سڑکوں پہ، اس کی بلی کے طور پہ انہوں نے یہ بدلہ جو ہے وہ ایران سے لیا تھا۔ اب بھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں بہت سارے صحافیوں نے ٹرمپ سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے چھوٹے بچوں کے اسکول پہ حملہ کیوں کیا، تو ٹرمپ نے ایک دم سے اظہار کیا لا علمی کا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، جبکہ یہ سب کچھ پری پلان تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر بھی اس چیز کا اثر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جناب بال کے مجسمے نظر آئے اور اس کے بعد پولیس اٹھا کے لے گئی، اوبویسلی اس کو بھی نظر آتش کیا جانا تھا۔ اچھا اب یہ کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب وہ جو عالم صاحب تھے وہ پکڑے گئے، اور ان عالم صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈر اس لیے دیا تھا کیونکہ جمعے کے دن ہم نے اس کو سڑک پہ رکھ کے نظر آتش کرنا تھا۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ نکلا، ادروائز یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی سیکرٹ پارٹی ہو رہی ہے۔ ویسے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنوایا کسی اور مقصد کے لیے ہو اور پولیس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو، لیکن چلو خیر بہرحال لوگوں کے اندر
अवेयरनेस तो आ गई है, लोगों को पता तो चल गया ना कि बाल है क्या चीज़। और जाते जाते आपको मैं आफ्ताब इकबाल साहब का एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। आपको पता ही है कि मैंने कल के व्लॉग में आपको ये खबर दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है ईरान के मीडिया की तरफ से कि जो नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म है उसका भाई मारा गया है ईरान के हमले में, और ये भी कयास किया जा रहा है कि उस हमले के अंदर नेतन्याहू भी मारा जा चुका है, और अगर वो नहीं मरा तो वो शदीद ज़ख्मी है, और ये हकीकत है कि वो पिछले काफ़ी दिनों से मंजर आम पर भी नहीं आ रहा। तो अब आफ्ताब इकबाल साहब, आपको पता है कि आजकल लंदन में मुकीम है, वहाँ से बैठ के उन्होंने एक व्लॉग बनाया, और व्लॉग में वो बजाय इसके कि नेतन्याहू के ऊपर लान तान करते, वो ऐसे खबर दे रहे हैं जैसे वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर बैकलैश उस वक्त आया जब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए बड़े सदमे की बात है नेतन्याहू के लिए कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ़ करे। और फिर लोगों ने जो तो तनकीद का निशाना बनाया आफ्ताब इकबाल को, मेरी समझ से बाहर है। इतने समझदार ये इंसान थे, इतने बाइज़्ज़त इंसान थे, और इनकी अकल को क्या हो गया है, क्यों इस तरह की 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, सटपटाई हुई बातें करने लग गए हैं, या क्या इनका दिमाग ख़राब हो गया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर ये कमेंट किया कि शायद वो लंदन में मुकीम है और वो वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहते हैं, उसकी वजह से शायद वो नेतन्याहू का खुल के जो है वो इस तरह से उसको कंडेम नहीं कर पा रहे। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि हम भी वहाँ पे रहते हैं, हम तो खुल के तनकीद करते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका फैसला आप लोगों ने करना है। सुने कि आफ्ताब इकबाल क्या कह रहे हैं। कि ईरान ने मिसाइल हमले में नेतन्याहू के भाई को मतलब ये एक सदमा नेतन्याहू के लिए है कि उसका भाई इंतकाल कर गया है क्योंकि उसके घर पर हमला हुआ। आइडो नेतन्याहू मौसूफ का नाम था। तो जंग में फिर सब चलता है इधर। जी तो जनाब, ये था आज का ब्लॉग। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत तस्दीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।